مسیح خداون میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. پچھلے 2 سنڈے سے میں آن لائن نہیں ہو سکا، معذرت چاہتا ہوں. طبیعت ایسی تھی، کووڈ ہو گیا تھا مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو یہ. پر خداون کا شکر ہے کہ ابھی ہم ٹھیک ہیں. اور خداون کا شکر کرتا ہوں کہ خداون نے پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن خداون کا کلام شیئر کر سکوں. اور آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں بھی روزانہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ خداوند آپ سب کو خیریت سے رکھے. اور اسپیشلی جب میں پاکستان کے حالات اور ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو دکھ بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں تاکہ خدا ان ساری مشکلات میں سے آپ کو نکالے. اور جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ساری چیزیں نو نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے مشکلات آتی ہیں. مطلب اگر میں بات کروں تو بچپن سے لے کے اس عمر تک ہمیشہ یہی سنا کہ حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، اور کبھی بھی یہ بات سنی ہی نہیں کہ حالات ٹھیک ہے. تو ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے، لیکن تو بھی خدا نے سنبھالا ہے اور اپنے لوگوں کو، اور خدا نے کرم کیا ہے. چند ایک لوگ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں. بہن شازیہ آ گئی ہیں ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ جی. اور تو پھر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. اشبیل آئے ہیں آج ہمارے ساتھ. ویلکم بردر اشبیل شکیل بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور شازیہ ہیں ہمارے ساتھ، اور چند ایک اور لوگ ہیں. مجھے بہت کیمرہ مجھ سے، موبائل جس سے میں آن لائن ہوں تھوڑا دور ہے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ٹھیک سے نام. چند ایک لوگ اور ہیں. گڈ آفٹر نون. ہمارے یہاں گڈ مارننگ ہو گئی ہے میرے بھائی. آپ کے وہاں میرے خیال میں شام کے 7 یا 7:30 یا 7:15 ہو رہے ہوں گے بلکہ. اینی وے، خداون کا شکر کرتے ہوئے اور اس بات کا شکر کرتے ہوئے کہ خداون نے ہمیں آج ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم خداون کے کلام میں سے کچھ سیکھیں. تو خداون کے کلام میں سے آج ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 31 آیت سے چند ایک آیات ہم دیکھیں گے کہاں تک جا سکتے ہیں. اسکال بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیٹا جی. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. یوحنا کی انجیل، جو بھی لوگ میرے ساتھ اس وقت جنہوں نے جوائن کیا ہے، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہو تو پلیز یہ حوالہ ضرور نکالیے گا اور ضرور پڑھیے گا، یا نوٹ کر لیں، بعد میں پڑھیے گا، تاکہ خدا ان کا کلام پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے، ہر طور سے آپ کو برکت ملتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 31 آیت سے لکھا ہے: جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. کون اوپر سے آیا؟ اسی کو آج ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے. جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بات کی جا رہی ہے. جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے. یسوع مسیح نے جو کچھ کہا، جو کچھ بیان کیا، جو بھی تعلیمات دیں، وہ آسمانی تعلیمات دیں. جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا. یسوع مسیح جب یہ بات کرتا ہے کہ باپ اور میں ایک ہوں، ایک ہیں، جس نے
باپ کو جاننا ہے وہ مجھے جانے، جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے، جس نے باپ کو سمجھنا ہے وہ مجھے سمجھے۔ تو اس دور میں یہ بات بلاسفمی کے دائرے میں آتی تھی، اور آج تک کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ باپ کو اور بیٹے کو الگ غیر قومیں تو کرتی ہی ہیں، چند ایک ہمارے مسیحی لوگ بھی اس بات کو آج تک قبول یا سمجھ نہیں سکے، اور سمجھ نہیں سکے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قبول تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر بات کو سمجھ جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ میں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، پچھلے 12-15 سال سے میں سیکھ رہا ہوں، اور خدا نے توفیق دی، تھوڑا بہت سکھاتا بھی ہوں۔ تو بھی سب کچھ اگر آپ کہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے تو نہیں۔ اور اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ وہ پوری بائبل کو سمجھتا ہے، خدا کے کلام کو، وہ سب باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی، تو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ ہماری عقل، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، اور خدا کا جو کلام ہے، خدا کو جو بیان کرنا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ بیان سے باہر ہیں یہ سب باتیں، لیکن جہاں تک جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یا بیان کے دائرے میں آتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی شکیل نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم بھائی، گاڈ بلیس یو جی، گاڈ بلیس یو۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور سادہ الفاظ میں اور آسان طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جب وہ تھا تو میں تھا، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں تھا۔ جب یسوع مسیح کلام کرتے ہوئے بات کرتا ہے کہ ابراہیم ایسے کر کے بات، تو کہتے ہیں کہ تو ہمارے باپ ابراہیم کا نام اس طرح سے کہہ رہے، تو یسوع کہتا ہے کہ جسے تم باپ ابراہیم کہتے ہو وہ مجھے خداوند کہتا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو 30-32 سال عمر ہے اس کی، یہ کیسی بات کر رہا ہے، اتنے سال پہلے ابراہیم آیا اور چلا بھی گیا۔ کیونکہ یسوع کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ خود خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا، یسوع مسیح اس سے پہلے کہ کچھ تھا خدا یسوع مسیح تھا، اور یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ یسوع آج بھی اپنے کلام کے وسیلے سے جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کرنا، اس پر بلیو کرنا ایک بلیور کا کام ہے۔ بلیور کا کام ہی یہ ہے کہ بلیو کرنا، ایماندار کا کام ہی یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو خداوند کہہ رہا ہے۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے۔ خدا باپ نے کسے بھیجا؟ یسوع مسیح کو۔ جو یسوع کو قبول کرتا ہے، یسوع کی ٹیچنگ کو قبول کرتا ہے، یسوع کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا آپ کے لیے اس باتوں کو قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس بات پر مہر کر دیتا ہے، اس بات کو گارنٹی کر دیتا ہے کہ ہاں خداوند یسوع مسیح سچا ہے۔ بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو۔ کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ بلیسنگز روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور باپ نے بیٹے کو سب چیزیں اور اختیار دے دیا ہے، اور بیٹے نے وہ سب اختیار اور چیزیں آپ کو منتقل، ٹرانسفر یا آپ کو دے دی گئی۔ اس بات پر یقین رکھنا آپ کا کام ہے۔
یہ ایک بلیور کا کام. 36 ورس. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. بیٹے پر ایمان لاتا ہے, ہاں یہ خدا کا بیٹا, ٹھیک ہے. بیٹے پر ایمان لاتا ہے, ہاں یہ مصلوب ہوا, ٹھیک ہے. لیکن کس لیے مصلوب ہوا؟ مصلوبیت سے ہوا کہ مصلوبیت کے ریزلٹس کیا نکلے؟ اس بات پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے اسی چیپٹر میں؟ یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا. جو غلط فہمی یا مس پرسیپشن یا جو بھی آپ اس کو نام دیں کہ بیٹے کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں کیا سوچ ہم رکھتے ہیں یا اپنے بچوں کو یا آگے کیا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, بائبل مقدس اس کو کلیئر کر رہی ہے, اس کو سمجھنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی نہایت ضروری بات ہے. سنیے یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے یعنی یہوہ نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. دنیا پر سزا کا حکم یا آپ کو سزائیں یا یہ یا وہ, کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی پریشان ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی کسی پرابلم میں سے گزر رہا ہو تو کہتے ہیں تو خدا واللہ ہی ہے تو سزا ملی ہے انہوں ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے میرے نجات دہندہ یسوع مسیح کو اس دنیا پر اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ آپ پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس کو وضاحت بھی کر رہی کلام مقدس, یقین اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. اس لیے بھیجا تاکہ آپ میں ہم سب نجات پائیں. کس چیز سے؟ دکھوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, غم سے, گناہوں سے, ہر اس چیز سے جس کی ہم قید میں ہیں, مذہب سے نجات پائیں, شریر سے نجات پائیں, دکھوں سے نجات پائیں. وہ چیزیں جو پشت در پشت چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ, جن کا کوئی سر نہیں پیر نہیں, لیکن کیونکہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, نجات پائیں, اس کے وسیلے سے نجات پائیں. 18ویں ورس, جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس بات پر ایمان لائے کہ یسوع میرے لیے, میرے گناہوں کے لیے, میری بیماریوں کے لیے, میری پریشانیوں کے لیے, میرے دکھوں کے لیے مصلوب ہوا, اس پر سزا کا حکم نہیں بائبل میں لکھا ہے. بائبل یہ کہہ رہی ہے, اب اس کا ایمان رکھنا آپ کا کام ہے. جو کوئی بھی ایکس وائی زی کسی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو, کسی ڈینومینیشن سے وہ تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو, بٹ جو اس بات پر ایمان لاتا ہے یسوع مسیح صلیب پر اس کے برابر میں 2 ڈاکو اور ایک ڈاکو نے کہا کہ جب بھی تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا ہے. یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ایمان لایا, یقین رکھا اس نے, اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہے یہ بادشاہ, کیونکہ بادشاہ ہی اپنی بادشاہت میں آتا ہے نا. ہم تو اپنی گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, تو کیوں؟
مجھے یاد رکھنا جب بھی اپنی بادشاہت میں. اس نے کہا آج جو تیرے سامنے ہے آج بھی میں بادشاہ ہوں, جب بھی نہیں, کہ جب میرے ساتھ گھوڑوں کے رتھ ہوں گے, لوگ ہوں گے, اور ایک وی آئی پی قسم کا پروٹوکال ہوگا, تو آج بھی میں بادشاہ ہی ہوں. بادشاہ تھا, بادشاہ ہوں, اور بادشاہ رہوں گا, بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ. یسوع نے اسے اسی وقت کہا کہ جب بھی نہیں, ابھی, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہوگا نہیں, ہو چکا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کا حکم کے سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. نیگیٹیوٹی کو نکال دیں. دکھ, پرابلم, پریشانی ہے سب کی زندگی میں, اس پر تکیہ مت کریں, اس پر فوکس مت کریں, اس پر کان مت دھریں, اس کو اپنی زندگی کی پرائورٹی مت بنائیں, بلکہ ایمان کے بانی خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں. یقین رکھیں, ایمان رکھیں کہ جو آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے, جو آپ کو سزاؤں سے بچا سکتا ہے, جو آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے, وہ آپ کو مہنگائی سے بھی بچا دے گا اور بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ان کے ادنا سے خادم ہوتے ہوئے میری التجا, ریکویسٹ, تنبیہ, جو بھی آپ کہیں, ایمان رکھیں خدا ان کے کلام پر, خدا ان کے بیٹے خدا ان یسوع مسیح پر, یہوہ پر, خدا کے اس پاک کلام پر, کہ حالات, واقعات کچھ بھی ہوں اس کو مد نظر مت رکھیں, بلکہ ایمان کے بانی خدا ان یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں, خدا ان کے کلام پر بھروسہ رکھیں. ہر چیز کا حل آپ کو خدا ان یسوع مسیح نکالے گا. وہ آپ کو سوچ دے گا, وہ آپ کو وسائل دے گا, وہ آپ کو رستہ دکھائے گا, اور آپ کو گائیڈ بھی کرے گا, کیونکہ وہی چوپان ہے. رستہ بھی دکھائے گا, ڈائریکشن بھی دے گا, اور آپ کو اس مقام پر بھی لے جائے گا جہاں آپ کو آرام ملے. یقین رکھیں, بلیو رکھیں خداوند پر, اور اس بات کا شکر کریں کہ خداوند نے وہ سب کام جو ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں وہ کر بیٹھا ہوا ہے. آپ بس بلیو کریں, یقین کریں. خداوند آپ کو ساری پرابلم سے, ساری پریشانیوں سے, سارے دکھوں سے نہ صرف نکالے گا بلکہ آپ کو سرفراز کرے گا. اس بات کا مجھے یقین ہے, اور یہی میرا ایکسپیرینس رہا ہے. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہر دور میں مصر کی غلامی سے بھی خداوند نے ہی نکالا. موسیٰ وسیلہ بنا صرف, خداوند ہر دور میں, ہر وقت, ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. آپ سب کا شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے جوائن کیا. یہ میسیج اچھا لگے آپ کو تو آگے شیئر کیجیے گا. گاڈ بلیس یو آل, لو یو آل.